لیکن انسانوں میں جو معصوم ہوتے ہیں وہ صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ہاں، بچوں کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ حقیقتاً معصوم نہیں ہوتے، یہ مجازاً تشبیہاً کہا جاتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے، ایک ہوتا ہے لفظ کا حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے لفظ کا مجازی معنی۔ لفظ بنانے والے نے لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا اس معنی میں استعمال ہو تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو تو یہ لفظ کا مجازی معنی ہوتا ہے۔ مثلا شیر کا لفظ ہے، بنانے والے نے بنایا اس جانور کے لیے جو کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، تو شیر بول کر اگر جنگل والا جانور مراد لیا جائے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کو بھی شیر کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ شیر بول کر جانور مراد لینا یہ شیر کا حقیقی معنی، شیر بول کر انسان، بہادر انسان مراد لینا یہ شیر کا مجازی معنی ہے۔ تو بچوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ مجازاً کہا جاتا ہے، حقیقتاً معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے مرفوع القلم ہوتا ہے، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا گناہ شمار نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے گناہ پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، ان میں ہے عن الصبی حتی یحتلم، کہ بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جو قبل البلوغ، بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جاتا، بچے کی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی۔ تو بچپن کی حالت میں اگر وہ مثلاً چوری کر لیتا ہے، بچپن کی حالت میں اگر وہ جھوٹ بول لیتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ بچے بچپن کی حالت میں بھی گناہ کر لیتے ہیں، مثلاً چوری کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ چوری کرنا ٹھیک ہے، چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ان کی پکڑ نہیں ہوگی اس لیے کہ ناسمجھ ہے۔